حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک بار امام شہادہ معصومین شہدائے کربلا بالخصوص ولی اثر سلطان زمانہ امام زمانے کی غیبت کا تمام مومنین کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں سعادت کا نزول فرما، تمام مومنین کے گھروں سے دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما، بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے مومنین دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں، جو حاجات اہل محمد کے ذکر کا صدقہ وہ حاجات پوری فرما، وقت کے امام کا زور جلد فرما، ان کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما، وقت کے امام کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کو ہم سے راضی فرما، مخدوم کونین کو ہم سے راضی فرما، مرنے سے پہلے روزہ امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثل علی کمثل کعبہ، بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سادات، غیر سادات، شیعہ سنی حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مولا کے عظیم مدح خوان مجھ سے پہلے پڑھ چکے اور میرے بعد بھی مولا کے عظیم مدح خوان پڑھ گئے۔ آپ کی چہروں کی زیارت ہوگی، میری حاضری ہوگی۔ آپ کی سوچ سے پہلے ذاکر صاحب ممبر آپ کے حوالے، جتنا ٹائم مجھے دیا گیا اسی کے اندر 2-4 پیغام دے کے ممبر چھوڑ دوں۔ پہلا جملہ اس مجلس میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں، پاک رسول نے فرمایا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، پہلا جملہ ہے اور توجہ آپ کی چاہیے، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اب لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں، نہ حدیث پڑھنے کا، نہ آیتیں پڑھنے کا، خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں صرف توجہ آپ رکھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ادھر اکٹھے ہو جاؤ تے سامنے میں کو داد دیو تے نعرہ مارنا، جدھر بیٹھے ہو لیکن توجہ کرو۔ کیوں؟ کعبے سے کیسے زیادہ پاک ہے؟ لے آؤ ممبر پہ قرآن سے پوچھتے ہیں کعبہ کتنا پاک ہے اور علی کتنا پاک ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ اگر میں حدیث پڑھ دیتا تو سب کوئی کہہ سکتا تھا بیچ کر راوی ضعیف ہے۔ قرآن تو لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے میرے دوستو۔ قرآن پہ کون اعتراض کرے گا؟ کسی کی جرت ہے؟ لے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے۔ قرآن بول پڑا، بزرگ تائید فرمائیں گے، بچے شہباز دے دیں گے، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی سرمایہ، میرے لیے یہی غنیمت ہے۔ قرآن سے پوچھے قرآن یہ بتا علی کتنا پاک ہے اور کعبہ کتنا پاک ہے؟ اس نے کہا کعبہ اتنا پاک ہے کہ اس کو بنانے والے 2 نبی ہیں۔ اللہ اکبر، شاباش آپ نے تائید کی، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ اتنا پاک ہے اس کو دونوں بنانے والے نبی ہیں اور وہ دونوں کے دونوں معصوم بھی ہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ کون سے نبی ہے؟ ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام اسماعیل ہے۔ سلامت رہو۔ یعنی کہ پنجابی سے جی میں ایک مستری ہے، ایک مزدور ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، زندگی آمان کیا ہے نبی، ایک مستری تھا جو بنا رہا تھا، ایک مزدور تھا جو لا رہا تھا۔ بنایا گیا اللہ کا گھر۔ یہ دونوں نبی بھی ہے، یہ دونوں علیہ السلام ہے، یہ دونوں معصوم ہیں، یہ دونوں عالم بھی ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا یہ دونوں علیہ السلام بھی ہے، یہ دونوں معصوم بھی ہے، یہ اللہ کے نبی بھی ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن فوراً بول کے کہتا ہے ان میں ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے اور بنا کعبے کو رہے۔ او مسلمانوں، کچھ تو انصاف کرو، اس کعبے کو بنانے والے نبی ہے اور جس کی آنے کی جگہ کو 2 نبی تیار کرے اس میں آنے والا علی کتنا پاک ہوگا۔ حیدری، اور جس کو بنانے والے معصوم ہے، علیہ السلام ہے، نبی ہے، اور جو 13 رجب کو کعبے میں آیا ہو، اللہ اکبر، وہ کتنا پاک ہوگا، کس عظمت کا لائق ہوگا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔
بھئی مسلمانوں وجہ کیا ہے؟ رسول نے یہ کو فرمایا کعبے جیسی ہے. بھئی وجہ یہ ہے کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کعبہ بھی پاک، مل کے جواب ہے بولنا اس میں عبادت ہے. کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. ذاکر صاحب کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. کعبہ بھی مطہر ہے، علی بھی مطہر ہے. جسے سمجھ نہیں رہے اس کی خیر ہے، جو تھک گیا داد نہیں دے رہا، شاباش نہیں دے رہا، توجہ نہیں کر رہا، اس کی بھی خیر ہے. لیکن جو بغض حیدر میں نہ بولے وہ بے شک اٹھ کے گھر چلا جائے. کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے. آباد رہو، سلامت رہو. جی آپ سلامت رہے. کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. کعبہ اسلام کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے. کعبے کی طرف جانا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھنا ہی عبادت ہے. کعبے کی طرف جاؤ گے، 4-5 لاکھ لگاؤ گے، طواف کرو گے تو عبادت. علی کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں فرق پھر بھی ہے. جس طرح کعبہ پاک ہے، علی بھی پاک ہے. کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. کعبہ اسلام کا مرکز ہے، علی ایمان کا مرکز ہے. او مسلمانوں یاد رکھنا، میں اس اکاڑا کی سرزمین پہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں. قیامت کی صبح سے پہلے کوئی اس چیلنج کو توڑ دے، میں اس پہ سر میں قدموں میں سر رکھ دوں گا. قیامت تک یاد رکھنا، جیسے کعبے کی دیوار کے پاس کوئی کافر نہیں جا سکتا، علی کے پاس کوئی منافق نہیں آ سکتا. کوئی منافق ماشاءاللہ جی کیا کہہ رہے ہیں. منافق علی کے پاس آ ہی نہیں سکتا، جیسے کعبے کے پاس کوئی کافر نہیں آ سکتا. بے شک. جو کعبے کی دیوار کو مس کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد پہ عقیدہ ہوگا تو مس کر سکتا ہے. بے شک. توجہ ہے نا میرے دوست؟ اور علی کی محبت بھی ایسی ہے، اگر اندر والا جو نہ ہو، من صاف نہ ہو، تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے. تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے، علی ولی اللہ باپ چیک کرتا ہے. یہ اللہ ہی ایسا ہے، یہ تھرمامیٹر ہی ایسا ہے. خدا کی قسم یہ ایسا ذکر ہے، اس ذکر سے میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے. آپ نے توجہ کو نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں. اس ذکر سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ جانوں بغیر تمہید کے ذاکر صاحب تشریف فرمائے. میرے بعد ملک عظیم علماء پڑھیں گے، ذاکرین پڑھیں گے. میں پاکستان کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن یاد رکھنا خطیب چھوٹا ہوں، نوکری بڑے خاندان کی کر رہا ہوں. سلامت رہو. جسے سمجھ آئی ہے، میں بے شک چھوٹا ہوں، خاندان بڑی کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ذکر ہے جس سے میرا مالک بھی خوش ہوتا ہے، میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اب آپ سوال کریں گے اللہ خوش بھی ہوتا ہے؟ جہاں پہ خوشی ہو وہاں پہ غمی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہوگا. اب مولوی صاحب کے پاس گئے، مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں اللہ خوش کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے؟ مولانا صاحب فوراً کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، نیک کام کرو، برائی سے رک جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا ناراضگی سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، برائی نہ کرو، قتل نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، اس سے رک جاؤ. اگر یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اب کیا سمجھ میں آیا؟ اب مسلمان کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، جہاد کرے گا، داڑھی رکھے گا، عمرے پہ جائے گا، توجہ ہے نا میرے دوستو، اس سے اللہ راضی ہوگا. اور جو برائی کرے گا، چوری کرے گا، غیبت کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، اس سے اللہ ناراض ہوگا. اب میں مسلمانوں سے ہاتھ باندھ کے ایک چھوٹا سا خطیب ہوں، مداح خان ہوں، چھوٹا سا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نماز روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے؟ تسی خاموش ہو کہ میں اگلی وضاحت کر دینا. کیا اللہ نماز روزے سے راضی ہو جاتا ہے؟ ہاں اللہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے راضی ہو جاتا ہے. میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پاک رسول نے فرمایا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ جنت میں جائے گا. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ یہ تو 72 جہنم میں جا رہے، کیا ان میں نمازی نہیں ہے؟
دوستو ان 72 میں سے زندگیاں والا ماشاءاللہ کوئی جی نمازی حاجی نہیں ہے وہی ہے تو آپ تو کہہ رہے جو نماز پڑھے گا حج کرے گا روزہ رکھے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا جہنم میں کیا کام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اگر اس فرمان کو جھٹلاؤ گی تو پاک رسول نے فرمایا 73 میں سے 72 جہنم جائیں گے اللہ اکبر تو پتہ چلا نماز بھی ضروری ہے روزہ بھی ضروری ہے حج بھی ضروری ہے برائی سے بچنا بھی ضروری ہے ساتھ کچھ اور بھی ایسا ہے جس کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے عمل قبول کرے گا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا ہے ہوے بغض حیدر دا سینے وچ تے بندہ خواہش جنت دی کردا توجہ ہے میرے دوستو تھکیو کوئی مسئلہ نہیں اے جڑے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے میرے واسطے یہی غنیمت ہے توجہ رہے بس کیا اللہ راضی بھی ہوتا ہے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے لیکن اب ناراضگی کیسے پتہ چلے گی میرے دوستو اب میرے سامنے آپ ماشاءاللہ کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ذاکر صاحب بھائی علی رضا میرے تے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ دے کیڑا ناراض ہے کیوں سارے ہنس رہے ہیں یہ جو چہرہ ہے نا یہ دل کا حال بتا دیتا ہے اگر آپ خوش ہوں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ یہ چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوگا لیکن پسینہ چوریا ہوئے متھے تے 12 بجے ہون میں پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں آج مزاج آف ہے یہ چہرہ بتاتا ہے تو پتہ چلا چہرہ جو ہے وہ خوشی کا بھی بتاتا ہے چہرہ جو ہے غمی کا بھی بتاتا ہے اب ہم کیسے اندازہ لگائے اللہ خوش کس ٹائم ہے اللہ ناراض کس ٹائم ہے اللہ کو پتہ تو کرنا ہے نا بھی اللہ راضی کتنا تے ناراض کس طرح توجہ چہرہ انسان کا بتا دیتا ہے اے پروردگار تو بتا تو راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے اگر اللہ شیعہ سے پیار کرے سارے سنی ناراض یا اللہ تو ساڈا مالک نہیں تو ساڈا خالق نہیں تو شیعوں کو لفٹ کراتا ہے ہمارا کیا قصور ہے اگر اللہ کہے میں سنیوں سے راضی تیرے بیچارے شیعہ کدھر جاؤں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اگر اللہ کہے میں جوانوں سے پیار کرتا ہوں بزرگاں تو پھر پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں ہوتا پہ آٹومیٹکلی ناراض ہوتا ماشاءاللہ اگر اللہ کہے میں بزرگوں سے راضی ہوتے پھر ساڑھے ورگے کدھر جائیں گے ماشاءاللہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا میرے دوستوں یہ بڑی مشکل نہیں بن گئی اللہ واسطے مشکل وہ اللہ ہی نہیں جی مشکل چاہ جائے اور جس کا مظہر نبیوں کا مشکل کشا ہے اللہ جانے خود کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا اس کا مظہر نبیوں کا مشکل کشا ہے اے اللہ تو خود بتا تیرے پاس کیا قانون ہے اگر تو شیعہ سے راضی ہوگا تو سنی ناراض ہو جائے گا سنی سے پیار کرے گا تو شیعہ ناراض ہو جائے گا بزرگوں سے پیار کرے گا جوان ناراض ہو گئے جوانوں سے پیار کرے گا تو بزرگ ناراض ہو گئے یا اللہ تو کیا قانون بنائے گا اس آواز قدرت آتی ہے او دنیا والوں سنو اب اس میں 5 بندے بول پڑے 7 بندے بول پڑے 10 بندے پڑے بول پڑے مجھے ارمان نہیں لگے گا میری تھکاوٹیں اتر جائے گی مجھے جملے کی قیمت مل جائے گا یا اللہ تو خود بتا تو شیعہ سے راضی ہوتا ہے یا سنی سے راضی ہوتا ہے یا جوانوں سے راضی ہوتا ہے یا بزرگوں سے راضی ہوتا ہے اس وقت آواز قدرت آتی ہے اے دنیا والوں سن لو نہ میں کسی شیعہ سے راضی ہوتا ہوں نہ میں کسی سنی سے راضی ہوتا ہوں نہ میں جوان کی بات کرتا ہوں نہ میں بزرگ کی بات کرتا ہوں اے اللہ تو کرتا کیا ہے آواز قدرت آتی ہے میں اللہ ہوں میں زمین کے اوپر ایک قبیلہ ایسا بنا دوں گا ایک خاندان ایسا بنا دوں گا ایک قبیلہ ایسا بنا دوں گا ایک خاندان ایسا بنا دوں گا وہ خاندان میرا خاندان ہوگا وہ قبیلہ میرا قبیلہ ہوگا جو بھی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو جو بندی ہے اس خاندان سے محبت کرے گا میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا جو اس قبیلے سے بغض رکھے گا میں اللہ اس پہ لعنت بھیجوں گا سلامت رہو جسے سمجھ آئیے اے ہاتھ روزہ حسین نو مس ہو جانی سو وڈی دعا ہی نہیں سلامت رہو میں ایک قبیلہ ذاکر صاحب ایسا بنا دوں گا وہ میرا قبیلہ ہوگا وہ میرا خاندان ہوگا جو بھی آئے گا پھر وہاں پہ پاسپورٹ یا شناختی کارڈ نہیں چیک ہوں گے جو بھی اس سے خاندان سے محبت کرے گا جو بھی شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو یہی تو وجہ اس پنڈال میں جو بھی آتا ہے جسم کی تلاشی تو لے لی جاتی ہے عقیدے کی تلاشی نہیں لی جاتی یہ صف حسین ہے یاد رکھنا میرے دوستو یہ اللہ کا خاندان اللہ کا قبیلہ ہے اب آپ سوال کریں گے میرا جو کم پڑھا لکھا بندہ وہ تو پریشان ہو جائے گا نا یہ اللہ کا خاندان کون سا ہے اللہ کا قبیلہ کون سا ہے
خاموش ہو گئے ہو؟ ماشاءاللہ جی میں ماشاءاللہ اپنی وضاحت بھی پیش کر دیں گا، میں ہی صرف 10 منٹ میں اور پڑھنا ہے بس ہے، میں ذات کا ساتھ چھوڑ دینا وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس میری سیدھا فضائل حاضری بھی ہوگی، تھوڑے چہرے زیارت بھی ہوگی، میں کی کیا کر رہا ہوں؟ اللہ سلامت رکھے، تھوڑے تھوڑے ہے توجہ والے بندے میرے پاس بہت۔ اللہ کا قبیلہ، دنیا میں تو ہزاروں قبیلے پائے جاتے ہیں، لاکھوں قبیلے پائے جاتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا اللہ کا اس میں قبیلہ کون سا ہے، اللہ کا خاندان کون سا ہے؟ ایسے تے جیدے کو لی پوچھ لو جنت کے نے جانا، وہ کہنا الحمدللہ میں جانا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بندہ پھر جائے تو جائے گی، جسے پوچھ لو میں جنتی ہوں، جب اللہ نے کہا میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، یہاں پہ تو ہر کوئی دعوے دار بن جائے گا کہ بھی یہ خاندان، اس سے میں الحمدللہ تعلق رکھتا ہوں، جی میں اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جی میں اللہ کا بندہ ہوں، جی میں اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے۔ اے اللہ تو خود ہی بتائیے کیا ہو گیا، یہاں تو لاکھوں قبیلے پائے جاتے ہیں، ہزاروں قبیلے پائے جاتے ہیں، اربوں انسان پائے جاتے ہیں، ان میں تو ہر کوئی دعوے دار ہو جائے گا کہ میں اللہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے سامنے جتنے تشریف فرما ہے، ان میں جو کمزور عقیدے والے ہیں ابھی اٹھ کے چلے جائیں، نہیں تو دل تھام کے بیٹھ جاؤ، دل تیرا باہر آ گیا، دنیا سے تو چلا گیا، الزام میرے پہ لگ جائے گا، تو نے بات کیا کی تھی؟ خدا کی قسم اے اللہ تو خود بتا تیرا قبیلہ کون سا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے؟ دنیا میں ہزاروں قبیلے پائے جاتے ہیں، دنیا میں لاکھوں قبیلے پائے جاتے ہیں، تیرے خاندان کی کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے، پروردگار تو نشانی بتا دے، ہم دنیا میں وہ نشانی تلاش کر لیں گے، ہم اس خاندان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ آواز قدرت آئی ہے، میں اس قبیلے میں سے ایک کی نشانی بتا دیتا ہوں، اس خاندان کے پیچھے لگ جانا، یا اللہ کون سی نشانی ہے؟ آواز قدرت آئی ہے، اس میں جو ایک فرد ہوگا اس کی آنکھیں آنکھیں نہیں عین اللہ ہوگی، اس کی زبان زبان نہیں لسان اللہ ہوگی، اس کا چہرہ عام چہرہ نہیں ہوگا وجہ اللہ ہوگا، اس کا جو ہاتھ ہے عام ہاتھ نہیں ید اللہ ہوگا، خود وہ سارے کا سارا علی ولی اللہ ہوگا۔ سارے کا سارا علی ولی اللہ ہوگا۔ کیا کہنا جی، سلامت رہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 5 منٹ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کل اعتراض ہوتا ہے جگہ جگہ پہ، میں نے بتا دی اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، نشانیاں ساری بتا دی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، توجہ میری طرف تھوڑی تھوڑی توجہ کر لو، آج لوگ پوچھتے ہیں نماز میں علی اور ولی اللہ پڑھنا چاہیے، قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے یا تفسیر میں آیا ہے یا فقہ المسائل میں آیا ہے یا نماز جعفریہ میں آیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے دوستوں پریشان نہ ہونا، نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، سارے نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر تو رہا دوں، نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کتاب میں آیا ہے کہ نہیں آیا، قرآن میں آیا ہے کہ نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ جی آپ علی کعبے میں آیا ہے۔ آخری جملہ فضائل کا ممبر محترم کے حوالے، قبلہ صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف 5 منٹ کے اور لوگ۔ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کیا ہے، یہی فرق بتا کے ممبر حوالے۔ ماشاءاللہ اہل بیت میں علی میں اور صحابہ میں فرق ہے، کیا فرق ہے اہل بیت میں اور علی میں اور صحابہ میں؟ ماشاءاللہ ہر کوئی آ جاتا ہے منہ اٹھا کے، کبھی علی کو نبیوں سے ملانے کی بات کرتا ہے، کبھی صحابہ سے ملانے کی بات کرتا ہے، کبھی عام بندوں سے ملانے کی بات کرتا ہے، کبھی کسے ملا دیتا ہے، کبھی کسے ملا دیتا ہے، کبھی کسے ملا دیتا ہے، کبھی کہتا ہے وہ ان سے افضل، وہ ان سے افضل۔ خدا کی قسم یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور کوئی قرآن تو پڑھ لو، کوئی حدیث تو پڑھ لو، کوئی مطالعہ تو کر لو، کوئی ریسرچ تو کر لو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 21ویں صدی ہے، مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اب تک ہم اسی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، افضل کون ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، کوئی شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کو نہیں مانتا، لیکن خدا کی قسم علی سے پڑھانے کی جرات نہ کرنا۔ میں دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں،
جو آیت اترے اس پہ عمل کرے ماشر صاحب اسے صحابی کہتے ہیں. آیت اترے، میں پھر کہہ دیتا ہوں بچے بھی سمجھیں، آیت اترے اس پہ عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جن پہ آیتیں اترے اسے علی کہتے ہیں. آواز اور جسے سمجھیں یہ فرق ہے. نہیں تو میں قرآن سے سمجھا دیتا ہوں. آخری جملہ ہے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لو. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. اللہ اکبر. آپ کا ساتھ چاہیے، سارے میرے ساتھ مل جاؤ. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. وآتوا الزکاۃ، آیت اتری زکات دو تو صحابہ نے زکات دیا. حج کی آیت اتری تو عمل کیا. جہاد کی آیت اتری تو صحابہ نے عمل کیا. نیکی کی آیت اتری تو صحابہ نے نیک کام کیے. برائی سے روکا گیا آیت اتری تو صحابہ کے. خدا کی قسم آیتیں اترتی گئی. اب جو بندہ تھکا ہوا ماسٹر صاحب آپ کی ذمہ داری سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ گھر چلا جائے، بستر پہ سو جائے، پنکھا لگا لے، سو جائے، آنکھیں بند کر لے. پھر یہ بات ستائے گی کہ حاجت علی جملہ کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا، میں پہلے اٹھ کے چلا گیا، پھر تو واپس یہیں پہ آ گیا. خدا کی قسم جملہ کیا ہے؟ آیت اترتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے. آیتیں اترتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے. نماز پہ بھی عمل کیا، روزے پہ بھی عمل کیا، جہاد پہ بھی عمل کیا، نیکی کے کام پہ بھی عمل کیا. آیتیں اترتی گئی، عمل ہوتا رہا. اب جب علی کی بیاری آئی، اب نظام ہی بدل گیا، اب فارمولے ہی بدل گئے، قانون کا، قرآن کا قانون ہی بدل گیا. کیا قانون بدلا؟ اب آیتیں انتظار کر رہی ہے کب علی حالت رکوع میں زکات دے تو ہم اترے. کون سا لمحہ ہوگا علی بستر رسول پہ سوئے تو ہم اترے. اسے کہتے ہیں بس موبائل میں جیب وچ پا لے. آخری چیلنج کر کے ماسٹر صاحب ذاکر صاحب مولانا صاحب میں جا رہا ہوں. کیا ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، کبھی علی کو کسی سے نہ ملانا، علی سے کسی کو افضل نہ ماننا. اگر صحابہ کو افضل کرنے کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اس ضلع اکاڑا میں میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آغا حاجت علی ابن آغا عبدالحسن سرادی، میں چھوٹا سا مدح خان مولا کا ساؤنڈ کی گھلتی ہوئی آوازوں میں درجہ المومنین کے سامنے سینہ تھان کے چیلنج کر رہا ہوں. اگر تو پھر بھی کہتا ہے کہ صحابی افضل ہے، علی افضل نہیں، صحابی افضل ہے، علی افضل نہیں، میں آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، صحابہ افضل ہے، علی افضل نہیں، تو جاؤ، چیلنج ہے میرا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، صحابی جتنا بھی پاک ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی متقی ہو، جتنا بھی عبادت گزار ہو، یاد رکھنا صحابی جنت میں تو جا سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری.